السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں فرقان حیدری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ دوستو، اقرا کا 12واں ایپیسوڈ ہے۔ یقین نہیں آتا کہ 12 قسطیں کر لی ہیں، ہم نے سفر طے کیا ہے۔ اور اگر آپ ہم میرے ساتھ ساتھ کتابیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کہ میں صرف ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، ایک ہفتے بعد میں نئی ویڈیو بنا لیتا ہوں، تو کیچ اپ کرنا مشکل ہے، میں جانتا ہوں۔ جو کتاب میں آپ حضرات کے لیے آج لے کر آیا ہوں، ظاہر ہے نام تو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لیا ہوگا، لیکن اس کے آگے اب انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کے آگے انسان کیا کتاب لے کر آ سکتا ہے؟ خیر، ایسا نہیں ہے کہ اس سے اچھی کتابیں، اس سے بڑی کتابیں نہیں ہیں، اور لیکن جب یہ کتاب کا ذکر ہو جاتا ہے یا جب یہ کتاب سامنے آ جاتی ہے تو پھر بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے مصنفین اور بڑے بڑے موضوعات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوستو، امیر کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ طاہرہ پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی کی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ نہج البلاغہ اپنے آپ میں ایک مکتب ہے، ایک لائبریری ہے۔ نہج البلاغہ پر اب تک نور سافٹ کے سافٹ ویئر میں 4000 نہج البلاغہ سے متعلقہ کتابیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ مثلا شرح ابن ابی الحدید معتزلی 20 جلدوں پر ہے، تو جو 4000 کتابیں ہیں وہ 4000 مجلدات نہیں ہیں، 4000 کتابیں ہیں۔ مجلدات ہو سکتا ہے کہ وہ 7-8 ہزار پر مشتمل ہوں۔ تو امیر کائنات کی زندگی اپنے آپ میں ایک سمندر ہے۔ جو بھی اس پر کام کرے گا وہ سمندر میں سے کوزہ ہی بھر سکتا ہے یا ایک قطرہ ہی نکال سکتا ہے۔ سمندر تو کبھی نکل نہیں سکتا، وہ ایک ہی ہے جو سمندر کو یا دریا کو اپنی مٹھی میں بند کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس نے بھی امیر کائنات پر لکھا، اس نے اپنے نقطہ نظر سے لکھا، اس نے اپنا ایک ٹیک دیا اس میں، اور ہر کسی نے موتی پروئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ہلکا لکھا، کسی نے اچھا لکھا، ہر کسی نے ہی موتی پروئے۔ جس کا اتنا ظرف تھا اس نے اس کے مطابق حق ادا کیا۔ خیر، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے، لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح معرفت واجب بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ علی کی زندگی پر لکھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ سامنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، تو ماں یا علی کہہ کے اسے دودھ پلاتی ہے۔ تو علی کی زندگی پر لکھنا آسان بھی ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ اتنے زاویے ہیں اس کے، اتنے ڈائمینشنز ہیں اس کے، یعنی کہ آپ خود سوچئے کہ 4th 5th 6th ڈائمینشن تک تو ہماری سائنس پہنچی ہے، بلکہ کائنات تو 3 ڈائمینشن پہ چلتی ہے۔ 4th ڈائمینشن پر اب بھی بحث ہے کہ ٹائم ہے یا نہیں ہے، کیا معاملہ ہے۔ لیکن علی کی زندگی کے اتنے زاویے ہیں کہ اگر 4000 کتابیں یا 5000 کتابیں علی کی زندگی پر لکھی گئی ہیں تو 5000 مختلف زاویوں سے لکھی گئی ہے۔ ان میں کا ایک زاویہ یہ بھی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ زاویہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس زاویے پر میرے نزدیک شاید جارج جوڈاک صاحب کے علاوہ ایک آدھ ہی مصنف ہیں جنہوں نے لکھا ہے۔ ایک غالباً جرمنی کے مصنف ہیں جن کی کتاب ہے ماسٹر آف پین اینڈ سورڈ، جرمن میں ان کا کیا نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، خیر وہ میں پھر کبھی کسی ویڈیو میں اس کو ٹیگ کر دوں گا یا نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ تو جارج جوڈاک صاحب جہاں سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کا نقطہ آغاز ہے، وہی اپنے آپ میں ایک مایہ ناز کام ہے، وہی اپنے آپ میں ایک بہت ڈفرینشیٹڈ کام ہے، بہت مختلف کام ہے۔ یعنی کسی بڑی ہستی کے زندگی کے ایک پہلو کو اٹھا لینا اور اس پر ایک باقاعدگی کے ساتھ 4-5 مجلدات پر مشتمل ایک کتاب لکھنا، اور پھر اسے پوری کائنات کے اندر دوسری جو بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، خیر ان سے تو چھوٹی ہی ہیں، لیکن جو بھی آئے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا، اور کمپیئر کر کے بھی ثابت کرنا کہ نہیں بھائی، علی بڑا ہے، علی ان سب سے بڑا ہے۔ مثال کے طور پر، اچھا یہ مثال کے طور پر لفظ میں بہت استعمال کرتا ہوں، جملہ مثال کے طور پر سقراط ہے یا والٹیر ہے۔ جارج جوڈاک صاحب امیر کائنات کو سقراط سے کمپیئر کرتے ہیں یا والٹیر سے کمپیئر کرتے ہیں۔ جب سقراط سے کمپیئر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سقراط نے زہر پی لیا انسانیت کی خاطر، خود پر اذیتیں برداشت کی انسانیت کی خاطر۔ لیکن جب امیر کائنات کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، امیر کائنات کی تو زندگی پہلے دن سے ہی اسی سیکریفائس کا، اسی قربانی کا ثمر تھی، اسی قربانی سے آغاز کیا امیر کائنات نے، کہ جو سقراط نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں دی ہے۔ ان کا نقطہ نظر انسانیت پر ہے، لیکن امیر کائنات کی زندگی، امیر کائنات کی حیات طاہرہ طیبہ صرف انسانیت کے لیے خرچ نہیں ہوئی۔ امیر کائنات کی زندگی کی اور بہت سے ڈائمینشنز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کئی ڈائمینشنز، اور ہر ڈائمینشن حق ہے بھائی، ہر ڈائمینشن حق ہے۔ لیکن خیر، اب زیادہ بات نہیں کرتے، یہ کتاب ہے جناب، یہ کتاب ہے الصوت و عدالت الانسانیہ، عربی کتاب، اردو میں ندائے عدالت انسانی
انگلش میں وائس آف ہیومن جسٹس. یہ جارج جورڈیک صاحب کی کتاب ہے جو کہ لبنان کے مصنف تھے، اور یہ امیر کائنات کی سوانح عمری ہے. سوانح عمری یا سوانح حیات کہنا بہت چھوٹا لفظ ہے اس کتاب کے لیے، کیونکہ جارج جورڈیک ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے نہج البلاغہ کو گھول کر پیا ہوا تھا. بتاتا ہوں میں آپ حضرات کو، آگے پوری سٹوری سناتا ہوں. ہمارے ممبروں سے تو بہت بیان ہو رہی ہے آج کل، کیونکہ کتاب عام ہو گئی ہے، ہمارے ممبروں سے بہت بیان ہوتی ہے، ہر بڑا عالم دین اس کے متعلق ذکر کرتا ہے، انگلش اسپیکنگ کمیونٹی میں بھی اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. تو حیات طیبہ لفظ استعمال کرنا بہت چھوٹا ہے، کیونکہ جس شعبے کے متعلق یہ بات کرتے ہیں اس شعبے پر عام طور پر کوئی بات نہیں کرتا. جیسے الصوت و عدالت الانسانیہ مانی چے، یعنی عدالت انسانی کی آواز، صرف عدالت اسلام کی آواز نہیں، عدالت انسانی کی آواز. اس نے امیر کائنات کی زندگی میں جو عدل قائم ہوا ہے، امیر کائنات نے جو عدل قائم کیا ہے، یا امیر کائنات نے جن اصولوں پر اپنی زندگی جی ہے، اس کو انسانیت کی آواز کہا ہے، کسی مذہب کی یا کسی فرقے کی یا کسی کلچر کی آواز نہیں کہا. اور یہیں سے وہ آغاز کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ سقراط سے کمپیئر کرتا ہے، وولٹیئر سے کمپیئر کرتا ہے کہ وولٹیئر نے جناب جنگیں لڑیں اور سقراط نے خود کو قربان کر دیا، لیکن امیر کائنات کی زندگی تو پہلے دن سے قربانی پر ہی مشتمل تھی. جس طرح امیر کائنات کا اپنا ہی فرمان ہے کہ میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے منوایا ہے. تو یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ممبروں سے سنی ہوئی ہے آپ نے بات، اور میں پھر سنا دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. جن لوگوں نے نہیں سنی ہوئی وہ بھی سن لیں کہ جارج جورڈیک صاحب یہ کہتے ہیں انٹرویو میں غالباً کہ میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا، لٹریچر کو کھول کے پیا ہوا تھا میں نے. تو مجھے ایک روز میرے بھائی نے کہا کہ تم لٹریچر پڑھتے ہو تو تم یہ کتاب کیوں نہیں پڑھتے، اور اس نے میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ تھما دی. میں نے گھر جا کر رکھ دی. پھر کچھ دن بعد مجھے تھوڑا سا شوق ہوا، میں نے کتاب کھولی، اور پہلا ہی خطبہ جو امیر کائنات کا ہے، جو کہ پہاڑ سے زیادہ وزنی خطبہ ہے، کہتا ہے وہ میں نے خطبہ شروع کیا اور اس میں امیر کائنات نے کہا ہوا ہے کہ کائنات پانی سے خلق ہوئی. تو جارج جورڈیک خود کہتے ہیں کہ میں آگ بگولا ہو گیا. بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ علی کوئی سائنسدان ہے؟ علی کوئی فزسسٹ ہے؟ علی کوئی ایسٹرو فزسسٹ ہے؟ اور کتاب بند کر کے سائڈ میں رکھ دی کہ انہیں کیا پتا، نعوذ باللہ من ذالک. پھر کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد مجھے کانفرنس میں بلایا گیا، اور اس کانفرنس میں ایک سائنسدان نے، ایک سائنٹسٹ نے اپنی ایک ریسرچ سامنے رکھی، ریسرچ پیپر رکھا اپنا، جس کا کنکلوژن یہ تھا، یعنی کہ جب وہ لنکس بناتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا، تو جب لنکس بناتے ہیں تو اس کا لنک یہاں تک پہنچا کہ یہ کائنات پانی سے بنی ہے، جو کہ آج کل ایتھسٹ کا بہت بڑی دلیل ہے کہ بھئی کائنات پانی سے بنی ہے، خدا نے تو نہیں بنائی، پانی سے بنی ہے. تو کہتا ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ریسرچ آج ہو رہی ہے کہ یہ کائنات کا نقطۂ آغاز پانی ہے، یہ ایک شخص 1400 سال پہلے بیٹھا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے میں فوراً گھر گیا، میں نے کتاب کھولی، اور مجھے اتنا متاثر کیا نہج البلاغہ نے، اتنا متاثر کیا، کیونکہ میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں، اور بیشتر لوگ یہ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ امیر کائنات کا مکمل کلام نہیں ہے. وہ صرف وہ کلام ہے جو سید رضی نے جمع کر کے اس قابل سمجھا کہ وہ اسے کتاب بند کر سکیں، ورنہ امیر کائنات کے اتنے ہی اور بھی خطبات ہیں اور فرمودات وغیرہ تو بہت زیادہ ہیں. اور اگر امیر کائنات کی سوانح عمری کی بات کی جائے تو ایک جملہ میں علامہ طالب جوہری صاحب سے مستعار لے کر کہنا چاہتا ہوں. علامہ طالب جوہری صاحب یہ کہا کرتے تھے، اور منون اسی طرح میں جملہ استعمال کروں گا، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ علی جیسا بادشاہ کائنات میں ایسا گزرا ہے کہ جس کی تاریخ نے قدم قدم کی رپورٹنگ کی ہے. یعنی علی قدم اٹھاتا تھا تو تاریخ رقم کرتی تھی کہ علی نے قدم اٹھایا ہے. جب علی قدم دوبارہ زمین پر رکھتا تھا تو تاریخ دان پھر نقل کرتے تھے کہ علی نے اب قدم دوبارہ زمین پر رکھا ہے. تو علی جیسے شخص کی اتنی تاریخ بند ہے کہ ایک امیر کائنات ایک ایسی ہستی گزری جس سے تاریخ منہ نہیں موڑ سکتی، تاریخ دان منہ نہیں موڑ سکتے. تو امیر کائنات، اب مثال کے طور پر علامہ جعفر مرزا عملی نے جو الصحیح لکھی ہے امیر کائنات پر، کتنی جلدوں میں ہے؟ اب تک 30 جلدیں آ چکی ہیں اس کی، یعنی کہ 23 جلدوں پہ غالباً لکھی تھی، اور اس کے بعد تحقیق وغیرہ کر کے وہ 30 جلدوں پر ہو گئی ہے. پھر سنن ہے امیر کائنات کی، تفسیر ہے امیر کائنات کی. سید علی عاشور نے تفسیر امیر کائنات لکھی ہے، حدیثیں تو وہی ہیں جو برہان وغیرہ میں، 10 جلدوں پر صرف تفسیر امیر کائنات کی، جس میں صرف وہ حدیثیں ہیں جو امیر کائنات سے مروی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی جیسا وہ شخص جس کی تاریخ نے اتنی رپورٹنگ کی ہے کہ قدم قدم علی کا رپورٹڈ ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب جس کے اندر تقریباً 250 خطبات ہوں اور چند فرمودات ہوں اور چند خطوط ہوں، یہی علی کی کل زندگی ہو. نہیں، یہ بالکل ویسا نہیں ہے. یہ صرف وہی والی بات ہے کہ یہ صرف ایک سمندر میں سے ایک کوزہ ہے جو سید رضی نے نکالا اور شائع کیا. تو جو ڈیک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں گھر آیا، میں نے کتاب کو کھولا اور مجھے کتاب نے اتنا متاثر کیا کہ پھر میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی اور میری زندگی کے 40 سال صرف اور صرف نہج البلاغہ کی ہی ریسرچ میں گزرے ہیں. یعنی کہ ان کی تو یہ کتاب ہے نا، ندائے عدالت انسانی، جو کہ بڑی معروف ہے. ان کی ایک اور بھی کتاب ہے جو کہ صرف نہج البلاغہ پر ہے. یہ تو میرے کائنات کی سوانح حیات ہے، لیکن ایک نہج البلاغہ پر بھی ان کی کتاب ہے جس کا اب تک ترجمہ نہیں ہوا. تو میں مترجمین سے اور ناشرین سے کہوں گا، مجھ سمیت، کہ یار اس کتاب پر بھی تھوڑا بہت کام کر لو. وہ بھی اردو زبان میں ایک بہت بڑا اثاثہ ہوگی. تو جارج ڈیک صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 40 سال صرف نہج البلاغہ کے مطالعے میں گزر گئے، اور میں جب وہ کتاب کھولتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں، مجھ پر اسرار و رموز کے نئے باب کھلتے ہیں. ظاہر ہے کلام امام الکلام کیسے نہ کھلے. دیکھیں دوستو، یہ 2 کتابیں ہیں، ایک جارج ڈیک صاحب کی ندائے عدالت انسانی اور ایک اینٹون بارا کی الحسین فی فکر المسیحین. یہ 2 کتابیں بہت ضروری ہیں پڑھنا، اور کوشش کروں گا کہ میں اگلے ہفتے الحسین فی فکر المسیحین لے کر آؤں. وہ کہ اس کے اردو ترجمے پر مجھے بہت اعتراض ہے. خیر، جب وہ کتاب لے کر آؤں گا تو اس پر بات کریں گے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے دوستو، بھائیوں اور عزیزو، یہ کتاب آپ نے امیر کائنات کی سوانح عمریاں کہیں پڑھی ہوں گی، اردو زبان میں بھی متعدد لکھی گئی ہیں. اگر میں کہنا شروع کروں کہ امیر کائنات کی کتنی سوانح حیات صرف اردو زبان میں ہماری بر صغیر میں لکھی گئی ہیں تو شاید صفحے بھر جائیں. 17ویں صدی ہجری سے اردو زبان میں بر صغیر میں امیر کائنات کی سوانح عمری لکھی جا رہی ہے. ہر دہائی کے بعد ایک کتاب آتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایک دہائی میں 2-3 کتابیں بھی آ جاتی ہیں، اور مایہ ناز مارکۃ الآراء کتابیں ہیں. لیکن سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ آج بھی ریلیونٹ ہے. یعنی کہ انٹلیکچولی کے اس دور میں کہ جب ہم سقراط کو انسانیت کا بادشاہ، انسانیت کا دیوتا اور انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار مانتے ہیں، وہاں جو ڈیک صاحب یہ کہتے ہیں کہ سقراط اور انسانیت کا علمبردار یہ منہ اور مسور کی دال. تو دوستو، بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ امیر کائنات پر یا اس کتاب پر بات کرتے کرتے خیال کا پنچھی پھر کہیں اڑ جاتا ہے. بات کوئی ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں اور چلی جاتی ہے. تو شارٹ رکھوں گا، کہا تھا میں نے کہ میں شارٹ رکھوں گا، لیکن نہیں ہو سکا شارٹ. یار اب کیا کر سکتے ہیں، نہیں ہوتا شارٹ. اب ایڈٹ میں جو تھوڑا بہت کاٹ پیٹ کرنی ہوگی وہ کر لوں گا. بہرحال دوستو، یہ کتاب ہے، پھر بتا رہا ہوں، اٹ از اے مسٹ ریڈ ہر علی والے کے لیے. اور جو علی والا نہیں بھی ہے، جو کہ اگر علی والا نہیں ہے تو میں اسے انسان نہیں مانتا، لیکن ہر علی والے کے لیے یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے دوستو، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہ کیا شعر ہے، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. ہم رہ گئے دوستو، ہم رہ گئے ہیں. ہمیں کبھی بھی یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ہمارے امام تھے کیا، علی تھا کیا. ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا. ہم نے علی کو صرف اور صرف ایک درویش بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. علی کتنے بڑے فلسفی تھے، علی کتنے بڑے عادل تھے، کتنے بڑے قاضی تھے، ہم نے بتایا دنیا کو. ہم کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یار کہ ایک عیسائی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ علی صوت عدالت انسانی ہے، اور ہم میں سے ایک بندہ یہ کتاب نہیں لکھ سکا. یار لکھنے تو چھوڑو، ہمارے ممبروں سے اس بارے میں بات نہیں ہوتی. چلو آج کل ہونے لگی ہے، یہ کریڈٹ میں دیتا ہوں، لیکن بہرحال بات جذباتی نہ ہو جائے اور پھر آگے نہ بڑھ جائے. آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اگر میں نے ریکارڈ بٹن بند نہیں کیا تو میں بولتا رہوں گا. آپ اسے ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے گھر والوں کو دیں. جیسے جارج ڈیک صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا تو میرے گھر پر امیر کائنات کی زندگی کا اور نہج البلاغہ کا اتنا اثر ہوا کہ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا تو نجار تھے ان کے والد، یعنی کارپینٹر تھے. تو کہتے ہیں جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو میرے والد جو کہ عیسائی تھے، انہوں نے دیوار پہ دروازے کے اوپر ایک تختی لگا رکھی تھی جس پر لکھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک نہج البلاغہ عیسائیوں پر اتنا اثر کرتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگوں نے پڑھی ہے. خیر یار، جو المیہ ہے وہ تو المیہ ہے. اب ٹریجڈی پر پھر کبھی بات کریں گے. دوستو عزیزو، آپ حضرات کو یہ بہت ریکمینڈڈ ہے بک. آپ حضرات اسے ضرور پڑھیے، بار بار پڑھیے، سب کو سنائیے، سب کو بتائیے اور سب کو پڑھائیے. جب یہ کتاب عربی میں آئی تھی نا
5 جلدوں میں عربی میں ہے، چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں 200 صفحات کی. جب یہ عربی میں آئی تھی نا کتاب، جب یہ عراق پہنچی، نجف پہنچی، تو سید خوئی نے اعلان کیا تھا اپنے طلاب کے سامنے کہ اگر آپ حضرات کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے کپڑے بیچ دو لیکن یہ کتاب خرید کر پڑھو. تو میں آپ حضرات کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو آج کے آج منگوائیں اگر نہیں ہے تو، اور پڑھنا شروع کریں. ساری کتابیں گئی بھاڑ میں بھائی، سب کتابیں گئی بھاڑ میں. جتنی کتابیں میں پہلے لے کر آیا ہوں سب بھاڑ میں جائیں، اس کتاب کو پہلے پڑھیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا دوست فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھی حدیث.